الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. معزز اسلامی و دینی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیات تلاوت کی ہیں جن میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، تھوڑا سا خوف دے کر، بھوک سے تمہیں آزمائیں گے، مال اور پھلوں میں کمی کر کے تمہیں آزمائیں گے، اسی طرح سے تمہاری جانوں میں کمی کر کے آزمائیں گے. اللہ کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ان آزمائشوں میں جو لوگ صبر کرتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دیجیے، بشارت سنا دیجیے. یہ کون لوگ ہوتے ہیں کہ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ ان کے پاس جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے، اللہ کی جب کوئی آزمائش آتی ہے تو قالوا انا للہ، یہ لوگ کہتے ہیں انا للہ، ہم سب اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اللہ ہی کی طرف ہم سب لوٹنے والے ہیں. یہ جو ہلاکت ہوئی ہے مال کے ذریعے، یہ جو ہلاکت ہوئی ہے جان کے ذریعے، یہ جو ہلاکت ہوئی ہے پھلوں میں کمی کے ذریعے، یہ سب ہلاکتیں یہ دنیا کی ہلاکتیں ہیں. اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ رب العالمین ہم کو بھی ہلاک کرے گا اور ہم سب اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ جائیں گے. اللہ رب العالمین دوسرے مقام پر فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، کہ کسی نفس کو اللہ رب العالمین نے یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ وہ اپنے وقت سے پہلے مر جائے. کسی نفس کو یہ اختیار اللہ نے نہیں دیا. ہر انسان اپنے وقت پر مرتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی دیگر آیات میں فرمایا کہ قوم کی ہلاکت کا وقت مقرر ہے، اور جب ان کی ہلاکت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین ایک گھڑی نہ تو پیچھے ان کو کرتا ہے اور ایک گھڑی نہ تو ان کو آگے کرتا ہے. جب ان کی موت کا وقت مقرر ہوتا ہے اللہ رب العالمین ان کو موت دے دیتا ہے. اللہ نے فرمایا کتابًا مؤجلا، ہر شخص کی موت کا وقت بالکل مقرر ہے. تو اب جو دنیا کا بدلہ چاہتا ہے اللہ آگے فرماتا ہے ہم اسے دنیا عطا فرما دیں گے، اور جو آخرت چاہتا ہے اللہ کہتا ہے کہ ہم ایسے شخص کو آخرت عطا فرما دیں گے. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور جو لوگ ہمارا شکر کرتے ہیں، شکر بجا لاتے ہیں، جو اللہ کے عبادت
گزار بندے ہوتے جن کے اندر ایمان کی اہمیت ہوگی، اسلام کی اہمیت ہوگی، اللہ کی عبادت کو جو لوگ سمجھتے ہیں اور مسلسل جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کو ہم بہت ہی بہترین بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ مومنوں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ کیوں؟ کہ اِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، کہ مومن کے تمام معاملات میں بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پاس اگر کوئی آسانی آتی ہے، اگر کوئی نعمت آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر احسان کرتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو یہ آسانی اس کے لیے باعث رحمت ہے، یہ آسانی اس کے لیے بہتر ہے، یہ نعمت اس کے لیے بہتر ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی مومن ہے، اگر اس کے پاس کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی آزمائش آ جاتی ہے، صبر، تو یہ اس پر صبر کرتا ہے تو یہ آزمائش بھی اس کے حق میں بہتر ہے۔ تو مومن کو چاہے انعام ملے، چاہے نعمت ملے، چاہے آسانی ملے، اور یا مومن کو تکلیف پہنچے یا آزمائش آئے اور اس پر وہ صبر کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے تو بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اور معاملہ خراب جو ہے وہ ناشکر انسان کا ہے، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا ہے، جو ایمان کی اہمیت کو نہیں سمجھتا ہے، جو اسلام کی قیمت کو نہیں سمجھتا ہے، جو اللہ کا ناشکر بندہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ موت الفجأۃ اخضر اسبن، کہ اچانک کی جو موت ہوتی ہے یہ اللہ کے غصے کی پکڑ ہوتی ہے۔ کس کے لیے؟ ایک کافر کے لیے، ایک ناشکرے کے لیے جو اللہ پر ایمان نہیں لایا، اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ کے مقام کو نہیں پہچانا، اللہ کی شان کو نہیں پہچانا، اللہ کے مرتبے کو نہیں پہچانا، اسلام کو نہیں سمجھا، ایمان کو نہیں سمجھا، عبادت کو نہیں اس نے سمجھا، استقامت کو نہیں سمجھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ رب العالمین کا ایسا ناشکرا بندہ ہوتا ہے اس کے لیے اچانک کی موت یہ بہت بڑی آزمائش ہے، اور یہ اللہ کے غصے کی پکڑ ہے کہ نافرمان تھا، توبہ کرنے کا اس کو موقع نہیں ملا، اپنے آپ کو سدھارنے کا اس کو موقع نہیں ملا کہ اللہ رب العالمین کی کوئی آفت اس کے اوپر آئی اور وہ اللہ کے پاس چلا گیا، دنیا سے مر کر چلا گیا، اس کو توبہ کا موقع نہیں ملا، اس کو سدھرنے کا موقع نہیں ملا۔ تو ایسے شخص کے لیے اچانک کی موت یہ اللہ کے غصے کی پکڑ ہے، اور ایسے شخص کے لیے ایسی موت وبال جان ہے۔ لیکن جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا خطبہ مسنونہ میں نے آیت کریمہ پڑھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے ڈرو جس طرح سے ڈرنے کا حق، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور جب تم مرو تو ایمان کی حالت میں مرو، اسلام کی حالت میں مرو۔ تو جو یہ سوچ کر دنیا میں جیتا ہے وہ ہر وقت اللہ سے ملاقات کے لیے تیار رہتا ہے، اللہ سے ملنے کے لیے تیار رہتا ہے کہ ہماری زندگی بالکل مکمل ہے، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم نے اللہ کو پہچانا ہے، ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم نمازوں کے پابند ہیں، ہم حقوق کے پابند ہیں۔ تو ایسا بندہ ہمیشہ مرنے کے لیے تیار رہتا ہے، اور اس پر اگر اچانک کی موت دی آ جائے تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں، کیونکہ یہ مرنے کے لیے تیار ہے، اس کے اعمال سارے کے سارے درست، اور انسان کو اس دنیا میں اسی طرح سے رہنا چاہیے جس طرح سے ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، کہ جب صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، واذا امسیت فلا تنتظر الصباح، اور جب شام کرو تو صبح کا انتظار کرو۔ اس طرح سے دنیا کے اندر رہا کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور اس دنیا کی مثال تو اس مسافر کی طرح ہے
صافی یوم صائف، جو ایک گرم دن میں نکلتا ہے، فاستظل تحت شجرۃ، پھر آرام کرنے کے لیے، سایہ حاصل کرنے کے لیے کسی پیڑ کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتا ہے، راحہ و غدر، آرام کرتا ہے اور آرام کرنے کے بعد وہ پیڑ چھوڑ کر آگے بڑھتا ہے۔ یہ ہماری اور دنیا کی مثال ہے۔ انسان کی زندگی یہ پانی کا بلبلہ ہے، انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کب انسان کی زندگی تمام ہو جائے، اس لیے ہمیشہ انسان کو موت کی تیاری کر کے اس دنیا کے اندر جینا چاہیے، بالکل فٹ رہنا چاہیے، تیار رہنا چاہیے۔ اور پھر ایک مومن پر اگر ایسی موت آتی ہے تو اس کے لیے کوئی آزمائشی موت نہیں، اس کے لیے بلکہ بشارتیں ہیں، جیسا کہ انشاءاللہ آگے ذکر آ رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی حقیقت کو بیان فرمایا کہ لو کانت الدنیا عند اللہ تعدل جناح بعوضۃ ما سقى کافرا منها شربۃ ماء، کہ اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے یہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو اس دنیا کے اندر ایک گھٹ پانی نہ پلاتا۔ جو کافر عیش کر رہے ہیں اور یہ جو ہوٹل کشتیاں کر رہے ہیں دنیا کے اندر اور سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ اسی وجہ سے کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی قیمت نہیں، مچھر کے پر کے برابر کی قیمت نہیں۔ جتنا عیش تمہیں کرنا ہے اس دنیا کے اندر کر لو، جتنی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا ہے اس دنیا کے اندر تم فائدہ اٹھا لو، تمہیں اللہ اسی لیے دے رہا ہے اس دنیا کے اندر کہ تمہارے لیے آخرت میں کچھ نہیں، اس لیے اللہ دے رہا ہے۔ الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو یہ دنیا کی حقیقت ہے، لہذا یہ جو دنیا ہے اس کی دو حیثیتیں، ایک تو یہ کہ آخرت کے مقابل میں اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کی حیثیت کو دیکھنا ہے تو کوئی شخص اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالے اور پھر واپس لائے، پھر دیکھے کہ اس انگلی میں سمندر کا کتنا پانی آیا، بس یہی حیثیت ہے۔ اس انگلی میں جو سمندر کا پانی آیا ہے آپ کو انگلی میں تھوڑا سا، وہ دنیا ہے، اور وہ جو سمندر ہے وہ آخرت ہے۔ یہ حقیقت ہے دنیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حقیقت کو اس انداز سے بیان فرمایا ہے، لہذا ایک مومن کو ہمیشہ اس حیثیت سے اس دنیا کے اندر رہنا چاہیے کہ ہمیں جو ہے اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنی اور اللہ رب العالمین کے یہاں جانا ہے، اور ہر وقت جو ہے انسان کو مرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ میرے بھائیو، موضوع اختیار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھیں حادثاتی موتیں دنیا کے اندر عام ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ حادثاتی موتیں اہل رسالت میں نہیں تھیں، جس کثرت سے آج حادثاتی موتیں ہو رہی ہیں، روز ایک ایکسیڈنٹ کا معاملہ ہو، روڈ ایکسیڈنٹ کا معاملہ ہو، یا اسی طرح سے ڈوب کر مرنے کا معاملہ ہو، یا جہاز کے کریش ہونے کا معاملہ ہو، اس طرح کی موتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب موتوں کا اپنے زمانے میں احادیث کے اندر ذکر ضرور کر دیا ہے، ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور کر دیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں جو کام کرنا چاہیے، یہ جو حادثاتی موتیں، سب سے پہلے ہمارا جو ان موتوں کو لے کر جو نظریہ ہونا چاہیے وہ یہ کہ ان حادثاتی موتوں سے ہم سب عبرت حاصل کریں کہ کس طرح منٹ بھر میں اور سیکنڈ بھر میں اللہ رب العالمین پورے کے پورے خاندان کو تباہ کر دیتا ہے۔ منٹ اور سیکنڈ بھر دنیا کے لوگ کچھ سوچتے ہیں اور اللہ رب العالمین کچھ سوچتا ہے۔ دنیا کے لوگ ساری پلاننگ بناتے ہیں، سارے کام وہ انجام دیتے ہیں مستقبل کے کہ ہم یہ کریں گے اپنی پلاننگ کے مطابق، لیکن زمین پر چلنے والا کچھ سوچتا ہے اور عرش والا اس کے حق میں کچھ اور سوچتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اور آپ کو عبرت حاصل کرنی چاہیے
کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین یہ موتیں دیتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے 241 لوگ موت کے شکار ہو جاتے ہیں، اور نوبت بنی جا رسی کہ ان کی میت بھی صحیح سلامت نہیں ملتی ہے لوگوں کو، اور وہ خاک کے ڈھیر میں تبدیل ہو جاتے ہیں، جل جاتے ہیں، آگ میں جل جاتے ہیں، یہ نوبت آ جاتی ہے۔ تو یہی اس دنیا کی حقیقت ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو ان حادثاتی موتوں سے عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد ہمیں اور آپ کو ان حادثاتی موتوں سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے کہ اب ہم جو ہے ان حادثاتی موتوں سے اللہ رب العالمین کی پناہ مانگیں۔ اور پناہ آپ کیسے مانگیں؟ کہ آپ دعاؤں کے اندر پناہ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی ایسے حادثے سے محفوظ رکھ، یا یہ کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ ایمان پر سلامت رکھ کہ ایسی کوئی موت اگر آ جائے تو اے اللہ تیری غصے کی پکڑ کے ہم شکار نہ ہوں۔ یہ اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے، پناہ طلب کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح عربی کی بہت سی دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیا و مالی و اہلی۔ اے اللہ ہم تجھ سے درگزر کا سوال کرتے ہیں، ہم تجھ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، ہم اپنی دنیا کے سلسلے میں تجھ سے عافیت کے سوالی ہیں، ہم آخرت کے سلسلے میں ہم تجھ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ دنیا میں بھی عافیت عطا فرما اور آخرت میں بھی عافیت عطا فرما۔ اے اللہ ہم اپنے مال میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، ہم اپنی جان کے سلسلے میں اے اللہ تجھ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، ہم اپنے گھر والوں کے سلسلے میں اے اللہ تجھ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ تو یہ بڑی پیاری دعا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت۔ تو ہمیں یہ دعائیں اللہ رب العالمین سے کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں جب بھی ہم گھر سے باہر نکلیں تو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، بڑی جامع دعا ہے کہ اللہ کے نام سے ہم گھر سے نکلتے ہیں، اور ساری قوتیں یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہیں۔ بھلائی کی طاقت دینے والا، قوت دینے والا یہ اللہ رب العالمین ہے، اور برائی سے پھیرنے والا یہ اللہ رب العالمین ہے۔ یعنی انسان جب گھر سے نکلے تو اپنے آپ کو بالکل اللہ رب العالمین کے حوالے کر دے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے بعد جب سفر ہے تو سفر میں انسان، ایک مسلمان، ایک مومن جو دعائے سفر ہے اس کو پڑھنا کبھی بھی نہ بھولے، چاہے مختصر سا سفر ہو چاہے لمبا سفر ہو۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ بڑی اچھی اور جامع دعا ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا۔ اس کا مطلب آپ سمجھیے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے تابع کر دیا۔ اس کی معنویت بڑی اہم ہے، جس نے اس سواری کو ہمارے تابع کر دیا۔ انسان اپنے سے کہیں زیادہ بڑی سواری پر سوار ہوتا ہے، اور ایک ڈرائیور اپنے سے کہیں زیادہ بڑی گاڑی کو لے کر چلتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے کہ اتنی بڑی گاڑی کو اس انسان کے تابع کر دیا۔ ایک لوہے کا جہاز نہ جانے کتنے لوگوں کو انسان لے کر اڑتا ہے، اور پائلٹ لے کر اڑتا ہے، اور کنٹرول روم جو ہے وہ انسانوں کے ہاتھ میں، اور وہ ہوا میں اڑ رہا ہے۔ تو یہ اڑانے کی صلاحیت دینے والا تنہا اللہ رب العالمین۔ پانی میں اتنا بڑا لوہے کا جہاز پانی کی سطح پر چل رہا ہے، سطح آب پر چل رہا ہے، یہ چلانے کی قوت دینے والا اللہ رب العالمین۔ پرانے زمانے میں لوگ اونٹ پر سوار ہوتے تھے، اپنے سے کہیں زیادہ بڑے لمبے چوڑے اونٹ پر لوگ سوار ہوتے تھے، تو اس اونٹ کو اس انسان کے تابع کرنے والا یہ تنہا اللہ رب العالمین۔ تو یہ سوچ کر انسان کو سفر کرنا چاہیے، اور اس دعا کو ضرور پڑھنا چاہیے، اور اس دعا کا جو معنی ہے اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد ہمیں ایک لمبی سی دعا جو سفر کی بڑی اہم اور بڑی جامع دعا ہے، وہ دعا ہمیں اور آپ کو ضرور پڑھنا چاہیے، اور وہ دعا ہمیں اور آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ اور جب تک ہمیں وہ دعا یاد نہیں ہے، ہم کتاب میں دیکھ کر جب ہم سفر شروع کریں تو وہ دعا ہم ضرور پڑھیں، اور آپ جو ہے اس کی تختی اپنے گھر میں لگا سکتے ہیں
کہ جب جب آپ کی اس پر نگاہ پڑے گی تو آپ اس دعا کو یاد کر لیں گے. آپ کے گھر کے بچے ہیں اور دیگر لوگ نگاہ پڑے گی جب اس دعا پر تو آپ کو وہ دعا یاد ہو جائے گی. تو وہ دعا بڑی اہم. اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی. اے اللہ ہم اس سفر میں نیکی کا سوال کرتے ہیں تجھ سے تقوی کا سوال کرتے ہیں. ومن العمل ما ترضى. اے اللہ اس عمل کا سوال کرتے ہیں جس سے تو خوش ہو. اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی ومن العمل ما ترضى. اللہم ہون علینا سفرنا ھذا. اے اللہ اس سفر کو ہمارے اوپر آسان کر دے. وَطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ. اے اللہ اس سفر کی دوری کو لپیٹ دے. اللہم انت الصاحب فی السفر. اے اللہ تو ہمارا ساتھی بن جا اس سفر میں. اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل. اے اللہ جو ہم پیچھے ان کو ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں تو ان کا جانشین بن جا, ان کا خلیفہ بن جا. اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر. اے اللہ ہم سفر کی تکلیف سے تیری پناہ مانگتے ہیں. وَكَآبَةِ الْمَنظر. اور کوئی برا منظر ہم سفر میں دیکھیں اے اللہ ہم اس سے تیری پناہ مانگتے ہیں. وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ وَالْوَلَدِ. اور جب ہم لوٹ کر آئیں اپنے گھر تو اپنے بچوں میں کوئی بری حالت دیکھیں, اپنے گھر میں کوئی بری حالت دیکھیں, اپنے گھر والوں میں کوئی بری حالت دیکھیں تو اے اللہ ہم اس سے تیری پناہ مانگتے ہیں. آپ نے اس دعا کے جملوں پر غور کریے کہ کتنے اہم جملے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے. لہذا جب بھی ہم سفر کریں تو اس دعا کا ہم اور آپ ضرور خیال کریں. بڑی ہی جامع دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں ہماری شریعت نے گھر سے باہر نکلنے کو اور یا لمبے سفر کو, گھر سے باہر آپ کسی ضرورت کے لیے نکل رہے ہیں یا خاص طور سے آپ کوئی لمبا سفر کر رہے ہیں تو ہماری شریعت نے اس کو ایک ضرورت قرار دیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یہاں تک فرمایا کہ السفر قطعۃ من العذاب, کہ سفر جو ہے یہ اللہ کے عذاب کا ایک ٹکڑا ہے. کہ انسان اپنے اہل سے دور ہو جاتا ہے, انسان آرام کی زندگی گھر میں چھوڑ کر سواری پر زندگی گزارتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سفر کسی عذاب سے کم نہیں. آپ نے یہ سبق دینا چاہا ہے کہ جب انسان کو ضرورت ہو تبھی سفر کرے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی باتیں سفر کے تعلق سے بیان فرمائی ہیں کہ اگر زیادہ لوگ ہیں تو کسی کی ذمہ داری میں سفر کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کی ذمہ داری میں, کسی کو اپنا ذمہ دار بنا لیں اور اس کی ذمہ داری میں سفر کریں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے آداب میں یہ بھی ذکر فرمایا کہ جب آپ کی ضرورت ہو جائے, جب آپ کی ضرورت پوری ہو جائے تو بلا وجہ ادھر ادھر گھومتے نہ پھریں بلکہ اپنے ٹھکانے پر اپنے اہل میں جلدی آنے کی کوشش کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے. لہذا سفر کے آداب کے تعلق سے ہمیں ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے. دوسری چیز یہ کہ سفر میں ہم کسی بھی گاڑی پر چلیں ہمارے اندر مکمل تواضع ہونا چاہیے, عاجزی ہونا چاہیے, انکساری ہونا چاہیے. آپ دیکھیں کتنے حادثات آج دنیا کے اندر ہو رہے ہیں, چاہے وہ 4 ویلر کے حادثات ہوں یا 2 ویلر کے حادثات ہوں, بائک کے حادثات ہوں. آپ دیکھیں تواضع نہ ہونے کی وجہ سے خاص طور سے ہمارے جوان جو ہیں وہ عجیب و غریب انداز میں روڈ پر چلتے ہیں اور عجیب و غریب انداز میں گاڑی چلاتے ہیں. ان کے اندر عاجزی اور تواضع نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. آپ روڈ پر چل رہے ہیں, آپ اپنی ضرورت کے لیے چل رہے ہیں, لہذا بہت ہی عاجزی کے ساتھ, بڑی انکساری کے ساتھ اور یہ سوچ کر کہ یہ زندگی بڑی انمول اور بڑی قیمتی ہے, یہ سوچ کر ہمیں روڈ پر چلنا چاہیے. اور پورا جو احتیاط ہے اس کا ہمیں اور آپ کو خیال کرنا چاہیے. اسی طرح سے 4 ویلر پر چلنے والا وہ اپنی گاڑی کی شان کے اعتبار سے گاڑی پر چلتا ہے کہ ہماری گاڑی بڑی مہنگی ہے تو وہ اسی اعتبار سے گاڑی بھگاتا ہے اور بڑے اینٹ کر اور بڑی شان کے ساتھ گاڑی پر بیٹھتا ہے. اس کے اندر بھی عاجزی نہیں ہوتی, انکساری نہیں ہوتی, اس کے اندر تواضع نہیں ہوتی. تو یہ ساری چیزیں اگر نہیں ہیں تو ہم سمجھ لیں کہ ہم خود اللہ رب العالمین کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں, کیونکہ اللہ رب العالمین کو زمین پر اکڑ کر چلنا بالکل بھی پسند نہیں.
اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے تو وہ جنت میں پہلے مرحلے میں داخل نہیں ہوگا. اپنے عذاب کو بھگتے گا، وہ پہلے تکبر کی سزا کو بھگتے گا، پھر وہ جنت میں داخل ہوگا. لہٰذا یہ بھی تکبر ہے کہ آپ گاڑی پر چلیں بلا وجہ ہار ہو جائیں اور نچا نچا کر گاڑی چلائیں. اور سب سے بڑا تکبر یہ ہے کہ آپ سائلنسر میں عجیب و غریب آواز فٹ کر لیں اور لوگوں کو اپنی آواز سے تکلیف دیں. یہ بھی تکبر ہے، یہ بھی دکھلاوا ہے. آپ کے اندر عاجزی نہیں پائی جاتی. تو اس طرح کی حرکتیں جو ہمارے جوان کر رہے ہیں، یہ خود جو ہے آپ سمجھ لیں کہ اللہ کے غضب کو راستے میں دعوت دے رہے ہیں، جبکہ راستے میں مکمل تواضع اور عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے. تو میرے بھائیوں، حادثات کے اس دور میں ہمیں ان باتوں کا بڑا خیال کرنا چاہیے. آپ دیکھیں ذرا سی دیر میں کیسے پورے کے پورے خاندان اللہ رب العالمین کے یہاں چلے جاتے ہیں، اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، اور کس طرح سے اپنے خاندان کو روتا بلکتا چھوڑ جاتے ہیں، اور کس طرح سے ایسے چلے جاتے ہیں کہ ان کے پیچھے کوئی رونے والا ہی نہیں ہوتا، پوری کی پوری فیملیاں تباہ ہو جاتی ہیں. تو یہ سب جو ہے ہمارے لیے عبرت کا سامان. ہمیں اور آپ کو عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ یہ کیسی موتیں ہو رہی ہیں اور کیسے حادثات ہو رہے ہیں. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہم بات بیان فرمائی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ ما تعدون الشہداء، تم لوگ شہداء کنہیں سمجھتے ہو، شہید کنہیں سمجھتے ہو؟ تو صحابہ اکرام نے جو تصور تھا وہی ذکر کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی کو شہید سمجھتے ہو تب تو شہداء کی تعداد ہماری امت میں بڑی کم ہوگی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاعون کے مرض میں مرنے والا شہید. طاعون ایک وبائی بیماری ہوتی تھی جو پوری کی پوری بستیاں صاف کر دیتی تھی. تو اسی سے استدلال کیا ہے فقہاء اور محدثین نے کہ کوئی بھی وبائی بیماری آ جائے جس سے موتیں عام ہو جائیں تو اس میں اگر کوئی مرتا ہے تو وہ شہادت کا مقام اللہ رب العالمین اس کو عطا فرماتا ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمبطون شہید، پیٹ کی بیماری میں اگر کوئی مرتا ہے، پیٹ کی کوئی بھی بیماری ہے، پیٹ کی بیماری میں اگر کوئی مرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی شہید ہے. اور تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا والغریق شہید، ڈوب کر مرنے والا بھی شہید ہے. اس میں ذرا تفصیل ہے. اب ایک ڈوب کر مرا انسان اپنی ضرورت سے پانی پر سفر کر رہا تھا، تو سب سے پہلے یہی شخص آتا ہے جو اپنی ضرورت سے پانی پر سفر کر رہا تھا اور کسی حادثے کی نظر ہو گیا، کسی حادثہ کا شکار ہو کر وہ ڈوب گیا اور ڈوب کر مر گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو ہے شہادت کا مقام رکھتا ہے. اور ایک وہ شخص ہوتا ہے جو نہاتے ہوئے ڈوب جاتا ہے. دیکھیں پانی میں نہانا کوئی ناجائز بات نہیں، ایک جائز بات ہے، جائز شکل ہے، لیکن اس میں آپ دیکھیں مکمل احتیاط ہونا چاہیے. ابھی 3 دن پہلے کی خبر ہے، راجستھان میں کوئٹہ میں ٹونک ضلع میں 8 لوگ مر گئے، 8 جوان جن کی عمر جو ہے 35 سے زیادہ نہیں تھی، سب 35 سے نیچے تھے. 8 لوگ ایک ساتھ مر گئے اور شاید وہ آپس میں رشتے دار بھی تھے. 8 لوگ مر گئے. اور اسی طرح پرسوں ایک حادثے میں بلرام پور کے اندر ایک نوجوان جو صرف اپنے گھر میں تنہا کمانے والا تھا وہ پانی کے اندر ڈوب کر مر گیا. تو اس طرح کی موتیں جب جون کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ڈوبنے کی موتیں بہت ہونے لگتی ہیں. تو اس میں حد درجہ احتیاط کی ضرورت ہے. پہلی بات تو اگر ہم تیرنا نہ جانیں تو بالکل بھی ہم پانی سے چھیڑ چھاڑ نہ کریں، اور اگر ہم تیرنا جانتے بھی ہیں تو ہم جہاں جا رہے ہیں نہانے اس پانی کا ہم اندازہ کریں کہ ہم اپنے علاقے کے پانی میں ہم نہاتے تھے، فلاں جگہ ہم نہاتے تھے، وہاں تیر لیتے تھے. تو یہ جہاں ہم تیرنے کے لیے جا رہے ہیں اس کی گہرائی کتنی ہے، یہاں پر ہم تیر پائیں گے کہ نہیں تیر پائیں گے، ہمارے بس کا پانی ہے کہ نہیں پانی. تو بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی. اور سب سے زیادہ احتیاط تو یہی ہے کہ ندی نالوں میں دریا میں نہانے کے لیے جائیں نہ، بالکل احتیاط کرنی چاہیے. لیکن اگر کوئی نہانے کے لیے اس میں چلا گیا اور بائی چانس اس کی موت ہو جاتی ہے تو وہ بھی ڈوبنے والے میں آئے.
وہ بھی ڈوبنے والے میں آئے گا اور اللہ رب العالمین اس کو شہادت کا مقام عطا فرمائے گا۔ تو یہ ڈوبنے والا بھی شہید ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصاحب الحدم شہید، دب کر مرنے والا بھی شہید ہے، دب کر مرنے والا۔ اب اس میں جو ہے دوسری حدیثوں کا سہارا لیتے ہوئے علماء نے یہ لکھا ہے کہ کوئی اگر کہیں سے ٹکرا جاتا ہے، ٹکرا کر مر جاتا ہے تو وہ بھی شہید ہے، کسی کے اوپر کوئی عمارت گر جاتی ہے تو وہ بھی شہید ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی شہادت کا مقام عطا فرمائے گا۔ تو یہ شہادتوں کا ذکر ایک حدیث کے اندر ہے۔ باقی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قتل دون مالہ فہو شہید، جو شخص اپنے مال کی حفاظت میں مارا گیا، اپنے مال کی حفاظت کر رہا تھا، کوئی دشمن مال چھیننے کے لیے آ رہا تھا اور چھیننے میں لڑائی ہو گئی، اپنے مال کی حفاظت میں وہ لڑ گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اپنے مال کی حفاظت میں مارا گیا وہ بھی شہید ہے۔ ومن قتل دون اہلہ فہو شہید، اور جو اپنے گھر والوں کی حفاظت میں مارا گیا وہ بھی شہید ہے۔ ومن قتل دون عرضہ فہو شہید، اور جو اپنی عزت اور اپنی آبرو کو بچانے کے لیے مارا گیا، قتل کیا گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ بھی شہید ہے۔ یہ سب شہید ہیں، لیکن یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو ساری شہادتیں ہم نے ذکر کی ہیں، ان شہادتوں کا فائدہ ایمان کے ساتھ ہے۔ اگر ہم ایمان میں پختہ ہیں، شرک ہمارے یہاں نہیں پایا جاتا ہے، ہمارے یہاں ایسا ایمان ہے کہ جس میں شرک کی آمیزش نہیں ہے، اور ہمارے یہاں استقامت ہے، فرائض کی ہم پابندی کرتے ہیں، مسلمان ہیں، تب ان شہادتوں کا ہمیں اور آپ کو فائدہ ملے گا اور شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ۔ اور یہ بھی ہمیں جاننا چاہیے کہ اس طرح کے جو حادثات میں جو میں نے ذکر کیا حدیث کی روشنی میں، حادثات میں جو لوگ شہید ہوتے ہیں انہیں شہید حکمی کہتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے، انہیں شہید حکمی کہتے ہیں۔ اور جو اللہ کے راستے میں میدانی جنگ میں مارا جاتا ہے وہ شہید حقیقی ہے، وہ شہید حقیقی۔ اور یہ جو مرنے والے ہیں اس طرح کے حادثات میں، یہ شہید حکمی کہلاتے ہیں۔ اس کا ہمیں اور آپ کو فرق سمجھنا چاہیے۔ شہید حقیقی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو نہ تو کفن دیا جائے گا، جن کپڑوں میں وہ مارا گیا ہے انہی میں اس کو دفن کیا جائے گا، اور اسی طرح سے نہ تو اس کو نہلایا جائے گا، نہلایا بھی نہیں جائے گا، بغیر نہلائے اس کو دفن کیا جائے گا، کیونکہ وہ آخرت میں اپنے خون کے ساتھ اٹھایا جائے گا، حشر میں اپنے خون کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوے سے یہ بھی بتایا ہے کہ شہید کا یہ مقام ہے کہ اس کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، اس کی جنازے کی نماز بھی نہ پڑھی جائے تو اس کا اتنا اونچا مقام ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی یوں ہی مغفرت فرمائے، تو جنازے کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ تو وہ شہید ہے جو اللہ کے راستے میں مارا گیا ہو، لیکن جو ان حادثات میں مارے جاتے ہیں ان کو شہید حکمی کہتے ہیں، ان کو سب کچھ کیا جائے گا، جیسے عام میں عید کے ساتھ کیا جاتا ہے، نہلایا جاتا ہے، کفن دیا جاتا ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، تو ان جو یہ شہید حکمی ہیں ان کے ساتھ یہ سارے معاملات کیے جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، آج کے خطبے میں جو میں نے باتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں وہ یہ کہ ہمیں اور آپ کو ہمیشہ اللہ رب العالمین پر ایمان لا کر اس دنیا کے اندر زندگی گزارنی چاہیے۔ ہمارے اور آپ کے اندر استقامت ہونی چاہیے، موت کی ہمارے اور آپ کے اندر پوری تیاری ہونی چاہیے، اور اسی طرح سے ہم حادثات سے عبرت حاصل کریں، سفر میں ہم حد درجہ احتیاط کریں، سفر کی جو دعائیں ہیں ان کا ہم پورا خیال کریں، اور سفر کے جو آداب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں ان کا ہم خیال کریں۔ خاص طور سے سفر میں ہمارے اندر تواضع ہونا چاہیے، عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے۔ اور اب اگر ہم کسی حادثے کا شکار ہوتے ہیں تو میں نے آخری میں بتایا کہ یہ جو حادثاتی موتیں ہوتی ہیں اور جن موتوں کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر کیا ہے، یہ سب موتیں اللہ رب العالمین کے یہاں شہادت کی موتیں لکھی جاتی ہیں، لہذا ہم سب کو ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں روزانہ کے حادثات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں سفر کے پورے آداب اور دعاؤں کو پڑھنے کی توفیق دے۔ اے اللہ، سفر کے اندر ہم مکمل احتیاط سے کام لیں
اور جب ہمارا سفر پورا ہو جائے تو ہم اپنے گھر واپس آ جائیں۔ اللہ کو ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمارے اندر استقامت عطا فرما، اللہ ہمیں ہر وقت موت کے لیے تیار رہنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں فرائض کا پابند بنا، اللہ ہمیں واجبات کا پابند بنا، اللہ ہمارے درمیان سے شرک و بدعات کا خاتمہ فرما، اللہ صحابہ کرام کے منہج کے مطابق ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، اللہ ہمارے بزرگوں پر رحم فرما، اللہ تمام مسلمانان عالم پر رحم فرما، اللہ ان حادثاتی موتوں میں جو بھی ایمان والے فوت ہوئے ہیں اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اللہ ہم سب کو ان حادثاتی موتوں سے محفوظ فرما، اللہ جب تک ہم اس دنیا میں رکھ ایمان کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب